اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جس طرح کی آپ کی فرمائش پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے ساتھ والے گھنٹی کے بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ محترم سامعین وکرام، تو آج ہم شب برات کے ٹاپک پہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو شب برات کے ٹاپک پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ شب برات جو ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے جتنے بھی ایک انسان کے معاملات ہیں، جو بھی اس کے رزق کے متعلق، اس کے زندگی کے متعلق، اس کی قسمت کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم اس کو ایک پولیٹیکل لینگویج میں اگر اس کو نام دیں تو بجٹ کا نام دے سکتے ہیں کہ آئندہ سال کا بجٹ اس رات کو ایک انسان کا لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس رات کو توبہ کی رات بھی کہتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے، آنسو بہا کے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں اگر کوئی مشکل لکھی ہوئی ہو، اگر کوئی اس کی پریشانی لکھی ہوئی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی برکت سے، اس کے خوف خدا کی برکت سے، اس کی عبادات کی برکت سے وہ اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور اس کو اچھی اعمال میں، اچھی زندگی میں، اس کو خوشیوں میں، نجات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی یہ اہمیت ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا یا ذکر اذکار کرے گا، مثال کے طور پر تلاوت کلام پاک کرے گا، اور اس کے بعد حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے گا، یا اس کے علاوہ تسبیحات بیان کرے گا یا قیام کرے گا نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو لکھی جانی ہے تقدیر، اس میں جتنی بھی پریشانیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی یا اس طرح کا کوئی اگر معاملات ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان عبادات کی برکت سے وہ دور فرمائے گا۔ اور اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس سے معافی مانگیں گے کہ تاکہ آئندہ جو ہمارا گزرنے والا آنے والا سال ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ تقدیر لکھے اور اچھی لکھے اور کامیابیوں والی ہمارے لیے وہ تقدیر ہو۔ اس کا ثبوت جو ہے بعض افراد اس پہ کچھ مکاتب فکر کے علماء اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ چند احادیث آئی ہیں اس کی فضیلت میں، وہ بھی ضعیف احادیث ہیں، ان کی اتنی کوئی خدا نخواستہ اہمیت نہیں ہے۔ تو اس رات کی شان میں، اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ دخان جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اس کے انسان کے رزق کا فیصلہ کرے گا، انسان کی اعمال کا فیصلہ ہوگا اور انسان کی موت کا فیصلہ ہوگا۔ اس رات کو ان بندوں کے نام ڈیتھ کی لسٹ میں شامل کر لیے جائیں گے جن لوگوں نے اس رات کو، اس آئندہ سال کو اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ تو اس رات کو ہم درازی عمر بالخیر کے لیے بھی نوافل ادا کرتے ہیں، اور میں آپ کو مختصر کرتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، نوافل بتا دیتا ہوں کہ ایک تو 8 رکعت آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ اس میں ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے، جسے قل ھو اللہ کہتے ہیں، اور اس کو پڑھ کے سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اصال کرنا ہے۔ اور اس کی بشارت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ نوافل پڑھ کے مجھے
اصال کرے گا، اصال ثواب کرے گا، تو میں اس وقت تک جنت میں بہشت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ میں اس غلام کو اپنے ساتھ لے نہ جاؤں۔ اور باقی 100 رکعت نوافل ہیں، وہ جس کی جتنی ہمت ہے وہ اتنا پڑھ لے۔ اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے 4 رکعت نوافل ہیں جس میں 50 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور باقی تسبیح نماز باجماعت ادا کی جائے گی، اس میں تمام افراد شرکت کریں۔ باقی اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ اس رات کو حضور صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس رات کو قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب سے لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کو اشال کرتے ہیں۔ تو اس رات کو بس اس کو لیلۃ التوبہ کہتے ہیں۔ تو اس رات کو ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اور اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی طلب ہے چیز تو میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔